پاکستان کا فخر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی خود کوئی متنازع بات کریں نہ کریں، ان کے بارے میں آئے روز کسی نہ کسی بنا پر کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ ان کا کسی غیر ملکی جریدے کو دیا گیا انٹرویو ہو یا اسرائیل فلسطین تنازع پر دیا گیا بیان۔ ایسا ہی کچھ 13 جولائی کے روز ان کی سالگرہ کے دن بھی ہوا، جب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے معاشرتی علوم کی کتابوں کا سٹاک ان کی تصویر شامل ہونے کے باعث ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس کتاب میں پاکستان کی اہم شخصیات کی فہرست میں جہاں 1965 کی جنگ میں نشان حیدر کا اعزاز پانے والے میجر عزیز بھٹی شہید سمیت دیگر نامور افراد کی تصاویر موجود ہیں، وہیں سن 2014 میں نوبل انعام پانے والی ملالہ یوسفزئی کی تصویر بھی موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی ہفتوں سے اس صفحے کی تصویر شیئر کی جا رہی تھی اور رجت پسندوں کی جانب سے اسے ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے شائع کی گئی تھی۔ ترجمان پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق اس کتاب کو NOC نہیں دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ کتاب شائع کر دی گئی، جو بورڈ کے ایکٹ سن 2015 کی خلاف ورزی ہے، جس کے بعد اب اسے کتب فروشوں سے قبضے میں لینا معمول کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کئی کتابوں کو NOC نہ ہونے کی وجہ سے ضبط کیا جا چکا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ دوسری جانب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی مارکیٹنگ ڈائریکٹر راہیلہ بقائی نے بتایا کہ یہ کتاب پرائمری سے پہلے کی جماعتوں کے لیے ایک اضافی کتاب ہے۔ راہیلہ نے بتایا کہ کتاب میں ملالہ یوسفزئی کی تصویر مشہور افراد کے عنوان میں شامل کی گئی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ شخصیت ہیں، اور یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ کتاب کے NOC کے حوالے سے سوال پر انہوں نے یہ کہا کہ NOC کے حصول کے لیے وہ تمام صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈز کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ملالہ کی تصویر والی کتاب قبضے میں لیے جانے کی خبر آتے ہی سوشل میڈیا پر اکثر افراد اس حوالے سے سخت رد عمل دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لمز یونیورسٹی کے معلم حسن جاوید نے ٹویٹ کیا کہ جب آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ایکٹ سن 2015 اور نئے سنگل نیشنل کریکولم کو ملائیں تو یہ نتائج سامنے آتے ہیں، یعنی ایسے حکام جن کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو اور وہ نصابی کتب کو ریاستی نظریے کے مطابق سینسر کرتے ہیں۔ یہ سب نیا نہیں ہے، اب اسے صرف قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ یہ عورت دشمن معاشرہ ہے، اسے خود مختار، پڑھی لکھی، سمجھدار اور سوال کرنے والی خاتون سے ڈر لگتا ہے۔ اس تشدد پسند اور منافق معاشرے کو امن سے، تعلیم سے، روشنی سے ڈر لگتا ہے۔ پریشا نامی صارف کا کہنا تھا کہ ملالہ سے مجھے کوئی خار نہیں، پر اس قوم نے عبدالسلام جیسے ہیرو کو ریجیکٹ کیا اور ملالہ کو بغیر ایفرٹ کے نوبل انعام مل گیا تو اس پہ فخر کرنے کی بجائے شرمندہ کیوں ہوتے ہیں؟ آخر پاکستانی مسلم نوبل انعام یافتہ ہے، منہ کیوں چھپاتے ہو؟ خیال رہے کہ ملالہ پاکستان کے 2 نوبل انعام یافتہ اشخاص میں سے ایک ہے۔ سن 1979 میں فزکس میں خدمات کے عوض ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام دیا گیا تھا۔ ایک اور صارف رتابہ نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک جوہری طاقت ایک لڑکی سے اس قدر خوفزدہ ہے جسے طالبان نے 15 سال کی عمر میں گولی مار دی تھی۔ یہ ملک صحیح معنوں میں متاثرہ افراد کے خلاف ہے۔ ایک صارف مہناز نے لکھا کہ قومی شعور کی اس سطح کو کیا نام دیا جا سکتا ہے جس کے تحت پاکستان میں اسکول کے بچوں کو ملالہ یوسفزئی کے نام سے نابلد رکھنا ہی قومی مفاد کے عین مطابق سمجھا جاتا ہے۔ اسی مزاج کے عین مطابق وہ کتاب ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں پاکستان کے مشاہیر کے ساتھ ملالہ یوسفزئی کی تصویر شائع کی گئی تھی۔ تاہم سوشل میڈیا پر ملالہ کے مخالف وہ جوہلا جنہوں نے کئی ہفتوں تک اس کتاب کے ملالہ کی تصویر والے صفحے کی تصویریں عام کر کے قومی غیرت کو للکارنے کی بھرپور کوشش کی تھی، بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اس کا کریڈٹ لینے میں بھی بخل سے کام نہیں لے رہے۔ ان کی رائے کے مطابق کئی ہفتوں سے اس طرف حکام کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب جا کر انہیں ہوش آیا اور قومی مفاد اور دینی حمیت پر ہونے والے اس گھناؤنے حملے کا تدارک کیا جا سکا ہے۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ آخر ملالہ یوسفزئی نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کا نام لینا اور اس کی تصویر کو کسی نصابی کتاب میں شامل کرنا ممنوع قرار پایا ہے؟ کیا اس نے پاکستان کو دہشت گرد کہا ہے؟ کیا اس نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی بیان دیا ہے؟ کیا اس نے کبھی پاکستان کو کسی بھی طرح کسی دوسرے ملک سے کمتر کہنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ اس کے برعکس وہ آج پاکستانی ہونے پر فخر کرتی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی تقریب اور اہم ترین موقع پر بھی پاکستانی لباس پہن کر اور سر ڈھانپ کر جاتی ہے۔ وہ تو حجاب کو اپنی ثقافت اور مذہب کی علامت قرار دیتی ہے اور اس پر فخر کا اظہار کرتی ہے۔ پھر ملالہ کیوں پاکستانیوں کے اعصاب پر یوں سوار ہے کہ اس کا نام لینا ملک و قوم یا عقیدہ سے دوری کا سبب سمجھا جاتا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ملالہ جیسی نامور اور باہمت خاتون پاکستان نہیں آ سکتی، اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے وطن کی خدمت نہیں کر سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی ریاست نہ تو ملالہ یوسفزئی کی سلامتی کی ضامن بنتی ہے اور نہ ہی اس قابل ہے کہ اگر ملالہ وطن واپس آنا چاہے تو اس کی حفاظت کو یقینی بنا سکے؟ یہی مجبور ریاست گزشتہ کئی برس سے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کا وزیر خارجہ اور وزیر اعظم تواتر سے قوم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پوری دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عزم اور کامیابیوں سے بہت متاثر ہے اور اس کی توصیف کرتی ہے۔
दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के कारनामों की तारीफ करने वाली ये दुनिया क्या कभी शाह महमूद कुरैशी से ये भी पूछती है कि आखिर क्या वजह है कि उनका मुल्क अपनी ही एक ऐसी शहरी को अपने यहाँ आने नहीं देता जिसकी मेज़बानी करना दुनिया का हर मुल्क अपने लिए एजाज़ समझता है। मलाला यूसुफजई को ये एजाज़ दहशत गर्दों के मुकाबले में खड़ा रहने पर दिया जाता है। अक्टूबर सन 2012 में सवात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दहशत गर्दी का निशाना बनने के बाद जब इस लड़की ने बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में आंख खोली तो इसने लड़कियों की तालीम के लिए डटे रहने का ऐलान किया। जानलेवा हमले से बचने के बाद इसने दुनिया भर की लड़कियों के लिए तालीम के हक़ को अपना मिशन बनाया और महज़ब दुनिया ने इसके इस मुतालबे को तस्लीम किया। लड़कियों की तालीम के लिए सीना सफ़र रहने ही की वजह से इसे सन 2014 में दुनिया के सबसे बड़े सिविल एजाज़ नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया। 17 बरस की उम्र में ये इनाम जीतने वाली मलाला दुनिया की सबसे कम उम्र फ़र्द थी। पूछा जाता है कि आखिर मलाला ही क्यों? दहशत गर्दी के खिलाफ तो बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई है और बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ मगरबी साजिशों के नज़रियात फ़रोग़ करने वाले पाकिस्तानी ही ये सवाल उठाते हैं और फिर इससे इन नामालूम साजिशों का सुराग लगाते हैं जिन्हें ऐसे ही साजिशी ज़हन पर दाग चढ़ाते हैं। पूरी कौम को बावर करवाने की कोशिश की जाती है कि जैसे मलाला पर हमला भी एक साजिश थी और उसका ज़ख्मी होना भी ड्रामा था। ऐसी बीमार और दलील से आरी जहनीत का कोई जवाब मुमकिन नहीं, लेकिन मलाला यूसुफजई हिम्मत और इस्तकामत की अलामत बनकर ऐसे नज़रियात को मुस्तरद करती है। गोली के मुकाबले में कलम पकड़े रहने का ऐलान करने वाली इस लड़की की मुस्तकिल मिजाजी पाकिस्तान के रजत पसंद, नाकारा और मुल्क कौम को बदस्तूर गए ज़माने में घसीटने के ख़्वाह अनासिर के सीने पर मोंग दलने का सबब बन रही है। इसलिए किसी निसाब में मलाला का जिक्र पाकिस्तान की कौमी गैरत का सवाल बना लिया गया है। पाकिस्तान की पूरी तारीख में किसी पाकिस्तानी शहरी को ऐसी आलमगीर इज्जत और शोहरत नसीब नहीं हुई जो मलाला यूसुफजई के हिस्से में आई है। दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर या फनकार मलाला यूसुफजई से मिलना, उसके साथ बात करना और तस्वीर बनाना अपने लिए एजाज़ समझता है। जिन ऐवानों तक पहुँचने के लिए हमारे लीडर एड़ियाँ रगड़ते हैं, उनके दरवाजे मलाला की मर्जी और मंशा के मुताबिक खुल जाते हैं और इनके मकीन खंदा पेशानी और फराख दिली से इसका इस्तकबाल करते हैं। मलाला दुनिया में पाकिस्तान की मुस्बत पहचान की अलामत है। इस एहसान का बदला इसे मुल्क दीन के लिए तोहमत करार देकर अदा किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान ना इसकी शोहरत से फ़ायदा उठा सकता है और ना ही अपनी इस बेशकीमत शहरी को वो इज्जत और एहतराम देने पर तैयार है जो मलाला यूसुफजई से ज़्यादा किसी पाकिस्तानी का हक नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।